المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ہم سب سے پہلے برادر محترم جناب محمد رضا بھائی اور ان کی فیملی کے تمام افراد، اعزاء اور اقارب کی خدمت میں اس مصیبت پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ وہ پوری فیملی کو اس جہاں کا مصیبت پر صبر اور پھر اس صبر پر اجر جزیل سے نوازے. اور ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے طفیل میں مرحوم کو جوار اہل بیت میں بہترین جگہ نصیب فرمائے. قرآن کریم کا یہ مختصر سا سورہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، حقیقت میں یہ وہ سورہ ہے جو انٹرنیشنل پیس اور امن عالم کا پیغامبر ہے. اگر اس سورے پر انسان غور کر لے اور اس سورے پر انسان یقین کر لے اور اس سورے میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے اس کو اپنی زبان سے آگے بڑھا کر اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لے تو دنیا میں کہیں جھگڑا نہیں ہوگا. فیملی لائف سے لے کر انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا جھگڑے کی، فساد کی، لڑائی جھگڑے کی ایک آماجگاہ بنی ہوئی ہے. پوری دنیا ایک میدان جنگ نظر آئے گی آپ کو. اور جو صورتحال فی الحال یمن میں ہے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا پہلے، آپ دیکھیں وہاں پہ کس طرح سے تمام گلف کنٹریز جارڈن کو چھوڑ کر کس طرح سے ان مظلوموں پہ ایئر اسٹرائکس کر رہے ہیں اور ان کا خون بہا رہے ہیں. اب یہاں پہ جو چیز بعض مومنین جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یمن میں مظلوم واقع ہو رہے ہیں اور جن پہ ظلم ہو رہا ہے. تو ان کو زیدی شیعہ کہا جاتا ہے یا زیدیہ کہا جاتا ہے. حقیقت میں جو ان کا نام میڈیا میں آتا ہے یا پریس میں آتا ہے وہ حوثی کے نام سے آتا ہے. حوثی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ 2004 میں ان کے جو ہیڈ تھے، لیڈر تھے، جن کا ٹائٹل حوثی تھا اور وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ شہید کر دیے گئے. تو ان کی جو پرسنالٹی تھی اور جو ان کا انفلوئنس تھا اس کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو اس تحریک سے، اس موومنٹ سے جڑے ہوئے تھے، وہ خود کو حوثی کہنے لگے اور وہ نام ان کی آئیڈینٹی بن گیا. مذہب کے اعتبار سے اور مسلک کے اعتبار سے یہ لوگ زیدیہ شیعہ ہیں.
اب یہ زیدیہ شیعہ کون ہوتے ہیں؟ لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے، ایک غدیر والے اور دوسرے سقیفہ والے۔ اقلیت مائنورٹی ان مسلمانوں کی تھی کہ جنہوں نے مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانا، اور مولا علی کے بعد امام حسن مجتبی، اور امام حسن مجتبی کے بعد امام حسین، اور امام حسین کے بعد حضرت زین العابدین علیہ السلام۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ لیکن جو چیز افسوسناک دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ یہ جو مائنورٹی تھی یہ بھی صراط مستقیم کو کنٹینیو نہ کر سکی، اور بیچ بیچ سے بریک ہوتا رہا، ڈویژن ہوتا رہا۔ وہ جو اکثریت تھی جو ادھر چلی گئی، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ جنہوں نے مولا علی کو مانا، مولا علی کے بعد امام حسن، امام حسین اور ان کی نسل پاک کو مانا، ان کے یہاں بھی انفارچونیٹلی ڈویژن ہوتا رہا، ڈویژن انڈر ڈویژن، سب ڈویژن۔ تو حقیقت میں جو سب سے پہلا بڑا ڈویژن ہوا وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو صراط مستقیم پہ چلنے والے تھے انہوں نے امام حسین کے ارشادات کے مطابق اور وصیت پیغمبر کے مطابق، اس لیے کہ حضور کریم نے اپنے 12 جانشینوں کے نام باقاعدہ طور پہ بیان کیے ہیں اور نام بنام ان کا تذکرہ کیا اور کتابوں میں موجود ہے۔ تو جو صراط مستقیم پہ چلنے والے تھے انہوں نے امام سجاد کو خلیفۃ اللہ اور وارث حسین مانا۔ لیکن یہاں پہ کنفیوژن ہو گیا کمیونٹی کے درمیان، اور ٹھیک ٹھاک تعداد میں لوگ مولا علی کے ایک دوسرے بیٹے تھے حضرت محمد بن حنفیہ، امام سجاد کے بجائے امام سجاد کے چچا جو امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہوتے تھے حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی کے فرزند، ان کو لوگوں نے امام ماننا شروع کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد میں ابو تاریخ میں پورا واقعہ موجود ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اور محمد حنفیہ، جب محمد حنفیہ نے دیکھا کہ لوگ ان کی امامت کے قائل ہوئے جا رہے ہیں اور امام سجاد کی امامت کو نہیں مان رہے ہیں، تو چونکہ وہ مولا علی کے فرزند تھے اور وہ ان کے ہاں کسی بھی طرح کی نعوذ باللہ نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، تو انہوں نے امام سجاد سے کہا کہ مولا چلتے ہیں ہم دونوں حجر اسود کے پاس اور حجر اسود سے فیصلہ لیتے ہیں۔ محمد حنفیہ کا یہ واقعہ کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ میں ڈالتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد حنفیہ کے اندر کسی طرح کی اقتدار کی لالچ تھی۔ ایسا نہیں ہے، انہوں نے حق کو ایکسپوز کرنے کے لیے، حق کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے امام سجاد علیہ السلام کو یہ سجیشن دی تاکہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے۔ اور پھر لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑی تعداد جب لوگوں کی جمع تھی تو امام سجاد اور حضرت محمد حنفیہ دونوں لوگ خانہ کعبہ کے پاس گئے، اور آپس میں طے یہ تھا کہ ہم دونوں حجر اسود کو سلام کریں گے، اور جس کے سلام کا جواب حجر اسود دے گا وہ وقت کا امام ہوگا۔ تو حضرت محمد حنفیہ نے سلام کیا، ظاہر سی بات ہے وہ وقت کے امام نہیں تھے، حجر اسود کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور جب امام سجاد نے سلام کیا تو حجر اسود کی طرف سے باقاعدہ طور پر جواب سلام آیا۔ تو اس طرح سے لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ امام وقت حقیقت میں امام سجاد علیہ السلام۔ لیکن پھر بھی بہرحال کچھ لوگ غلط راستے پہ، تمام تر حقائق کے واضح ہونے کے باوجود بھی، اب یہ ان کا اپنا مقدر ہے، دنیا پرستی ہے، دنیا کی لالچ ہے، جو بھی کہہ لیجئے، وہ چلتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ جناب مختار کو بھی
امام ماننے لگے تو وہ جو فرقہ وجود میں آیا وہاں سے جو ڈویژن وہ ان کو کیسانیہ کہا جاتا ہے. تو یہ ایک ڈویژن. اور پھر اس کے بعد جب امامت کی 5ویں منزل آئی تو امامت کی 4تھی منزل پہ ڈویژن ہوا. امامت کی پہلی منزل پہ سب سے بڑا ڈویژن ہوا ثقیفہ اور غدیر. پھر اس کے بعد میں امامت کی 4تھی منزل پہ ڈویژن ہوا اور پھر امامت کی 5ویں منزل پر بھی ڈویژن ہوا. امام سجاد علیہ السلام ان کے مختلف فرزند تھے. امام کے انہی فرزندوں میں سے ایک فرزند جناب زید تھے. اب اگر میں ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کروں تو پوری مجلس انہی سے مخصوص ہو جائے گی. میں ان کے بارے میں کوئی تفصیل سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ بہرحال اصالہ ثواب کی مجلس ہے تو کچھ باتیں اس حوالے سے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو جناب زید بڑے متقی اور بہت پرہیزگار اور بہت خدا رسیدہ انسان تھے. اور جناب زید اہل بیت علیہم السلام کی نظر میں بہت محبوب تھے اور یہ ایک عظیم ترین شہید ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ان کی کرامت اور شان و شوکت اور عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی کیا کم ہے کہ سالہ سال تک ان کی میت کو ظالموں نے تختہ دار پر آویزاں کر رکھا تھا لیکن اس کے باوجود بھی میت بوسیدہ نہیں. تو جناب زید نے جو اس دور کے ڈکٹیٹرز تھے بنو امیہ ان کے خلاف قیام کیا, ان کے خلاف انقلاب برپا کیا. کوفے والوں نے سپورٹ کا وعدہ کیا لیکن عین میدان جنگ میں حسب دستور قدیم انہوں نے جناب زید کا ساتھ چھوڑ دیا. مگر پھر بھی جناب زید اپنے گنے چنے بہادر سپاہیوں کے ساتھ لڑتے رہے اور آخرکار جام شہادت نوش کیا. تو جناب زید تو ان کی بڑی عظمت ہے, بڑی شان و شوکت ہے اور یہ بہت زبردست فقیہ تھے, زبردست عالم تھے. ظاہر خاندان اہل بیت سے ان کا تعلق تھا. تو اب ایک گروپ جو اہل حق کا تھا انفارچونیٹلی ان کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا. ان کی بریوری کی وجہ سے, ان کے ریولوشنری مزاج کی وجہ سے, ظلم کے خلاف قیام کی وجہ سے شیعوں کی ایک بڑی تعداد, ہم یہ نہیں کہتے اکثریت میں, لیکن ایک بڑی تعداد ان کی امامت کی قائل ہو گئی. امام سجاد کے بعد امام محمد باقر کو ماننے کے بجائے لوگوں نے ان کو امام ماننا شروع کر دیا. تو جن لوگوں نے ان کو امام مانا وہ زیدیہ کہلاتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتا ہے. ہمارے اپنے مومنین کے درمیان ایک بڑی تعداد میں اہل ایمان ہیں جو زیدی سادات ہیں. تو وہ زیدی سادات الگ ہیں. وہ زیدی سادات وہ ہیں کہ جو جناب زید کی نسل پاک سے ہیں. جناب زید امام سجاد کے فرزند اور پھر اس کے بعد میں امام سجاد کے اس فرزند سے جو امام سجاد کی نسل چلی وہ خود کو زیدی بھی کہتے ہیں اور اگر چاہتے ہیں تو خود کو عابدی بھی کہتے ہیں. تو جو عابدی ہیں وہ زیدی بھی ہیں اور جو ضروری نہیں ہے البتہ, اس لیے کہ امام سجاد کے دوسرے بچے بھی تھے تو امام سجاد کے جو دوسرے بچوں سے جو نسل چلی سادات کی وہ عام طور پہ اپنے آپ کو عابدی کہتے ہیں. لیکن جو لوگ جناب زید سے جن کا سلسلہ چلا وہ اپنے آپ کو زیدی کہتے ہیں. حالانکہ جو لوگ زیدی کہتے ہیں اگر وہ چاہیں تو اپنے کو عابدی بھی کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ الٹیمیٹلی امام سجاد کے فرزند تھے جناب زید. تو یہ زیدی سادات الگ ہیں ان لوگوں سے کہ جو زیدی شیعہ ہیں. زیدی سادات, زیدی شیعہ. جو زیدی شیعہ ہیں جن کو عام طور پہ زیدیہ کہا جاتا ہے ہماری کتابوں میں, لیکن اگر آپ ابھی انٹرنیٹ وغیرہ پہ سرچ کریں تو ان کو بھی زیدی ہی لکھا جاتا ہے. وہ جناب زید کو اپنا امام مانتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ سید ہوں. ان میں اکثریت ایسی جو یمن میں 40 سے 45% جو وہاں پہ شیعہ ہیں, یمن میں 40 سے 45% وہاں پہ جو پاپولیشن ہے وہ شیعوں کی ہے اور ان میں زیادہ تر لوگ زیدی شیعہ ہے, جناب زید کو امام ماننے والے. تو اب ان کو شیعہ کہا جاتا ہے. شیعہ ان کو اس سینس میں کہا جاتا ہے کہ وہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں.
حقیقت میں اگر آپ ان کو دیکھیں جو ان کے پریکٹیکل مسائل ہیں، جو جورسپروڈنس ہے، فقہ ہے، تو اس کے اعتبار سے بھی کہیں شیعہ نظر نہیں آئیں گے آپ کو۔ نماز جس طرح وہ ہمارے سنی بھائی پڑھتے ہیں حنفی، ان کی جو فقہ ہے وہ اگر کسی جو مسلمانوں کی فقہ ہے، 4 فقہ ہیں ان کے ہاں، 1 فقہ ہمارے ہاں ہے فقہ جعفری، 5 فقہ ہیں ڈومیننٹ فقہ ہیں، تو ان میں سے سب سے زیادہ ان کی فقہ جس سے سملر ہے وہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ تو حقیقت میں فقہی اعتبار سے وہ لوگ ان کو مور سنی ہے وہ دین ٹو بی شیعہ، فقہی اعتبار سے۔ نماز جس طرح سے اہل سنت والجماعت ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں اسی طرح سے وہ بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور بھی ان کے ہاں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں حنفی فقہ سے، اس لیے کہ جو جناب زید تھے، امام ابو حنیفہ ان کو اپنا استاد مانتے تھے، اور امام ابو حنیفہ ان سے بہت زیادہ انفلوئنس سے، ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور جیسا کہ ہسٹری ملتا ہے امام ابو حنیفہ نے ان کا سپورٹ بھی کیا تھا جب انہوں نے ریولوشن اور انقلاب برپا کیا تھا بنو امیہ کے خلاف۔ تو بہرحال لیکن عقیدے کے اعتبار سے چونکہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں وہ، اور وہ جو تینوں حضرات ہیں ان کو وہ اس کیٹیگری میں نہیں لے آتے جس کیٹیگری میں ہمارے سنی بھائی لے آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا مذہب کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے۔ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ مظلوم کا مذہب صرف مظلومیت ہوتا ہے۔ جو مولا علی نے وصیت فرمائی تھی امام حسن امام حسین کو، اس میں یہ نہیں کہا تھا، آخری وصیت مولا علی کی، کہ تم شیعوں کا سپورٹ کرنا، تم مسلمانوں کا سپورٹ کرنا، تم اپنے خاندان والوں کا سپورٹ کرنا، اپنے رشتہ داروں کا سپورٹ کرنا۔ مولا علی نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ ظالم کی مخالفت کرنا، وہ ظالم کوئی بھی ہو، تمہارا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اور مظلوم کی حمایت کرنا، وہ مظلوم کوئی بھی ہو چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو ذاتی اعتبار سے۔ تو یہ ہمارا اپنا اصول ہے، اور اس اصول کے تحت وہ لوگ مظلوم ہیں، اور یقیناً ہم سے وہ کافی کلوز ہیں، اور نیم وائز ان کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی یمن میں ہو رہا ہے ہم لوگ یقیناً اس پر کہنے کی ضرورت نہیں، نیڈ لیس ٹو سے، ہم سبھی نہایت کنسرنڈ ہیں، ہم سبھی نہایت اداس ہیں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ظالمین و جابرین، خصوصاً سعودی گورنمنٹ جس کے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک، بلکہ جس کا پورا وجود سر سے پیر تک مظلوموں کے خون میں ڈوبا ہوا ہے، خدایا اس ظالم اور خونخوار حکومت کے ظلم و ستم کے سلسلے کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روک۔ اور پروردگار وہ تمام مظلوم جو دنیا کے کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ مظلوم ہے تو ان کی حمایت فرما، ان کی نصرت و امداد فرما۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اور یہ دنیا میں جہاں جہاں بھی فساد ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی بربریت ہے، ظلم ہے، حقیقت میں اگر یہ ظلم کرنے والے قرآن مجید کے اس چھوٹے سے سورے کے اوپر 1 منٹ کے لیے غور کر لیں تو ظلم و ستم کا سلسلہ خود بخود وہ روک دیں گے۔ اللہ اس سورہ میں کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں، خسارے میں۔ اب یہ اللہ نے یہاں پہ والعصر، زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اب اس کی بہت سی تعویلیں ہیں، بہت سی تفسیریں ہیں، لیکن حقیقت میں اگر آپ غور فرمائیے، اللہ نے ٹائم کی قسم ہو سکتا ہے اس لیے کھائی ہو کہ یہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ہمارے پاس جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، جو اپرچونٹی ہے، جو فرصت ہے، جو زندگی کے مومنٹس ہیں، یہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اسی سرمایہ کو استعمال کر کے اگر ہم چاہیں تو بوذر و سلمان بن سکتے ہیں، مقداد و عمار بن سکتے ہیں، اور اسی سرمایہ کا مس یوز کر کے
اگر ہم چاہیں تو اپنے دور کے فرعون بن سکتے ہیں، نمرود بن سکتے ہیں، شداد و حامان بن سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے. ایک انسان کے پاس اگر فار ایگزامپل $50,000 اس میں سے $10,000 اس کے کھو جائیں، یا فرض کر لیں کہ پورے 50 کے $50,000 ضائع ہو جائیں، ایک چانس ہے کہ آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں. جو پیسہ ضائع ہوا ہے وہ آپ کو مل جائے، یا اگر وہ پیسہ نہیں مل سکتا تو اوور دی ٹائم جو چیز ضائع ہوئی ہے، جو چیز کھوئی ہے، جو آپ نے لاس کیا ہے، اس کو آپ گین کر لیں. یہ اپرچونٹی ہے اوور دی ٹائم. اور ایسا ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے کہ آپ کی جیب سے پیسے نکل گئے، یا آپ کا کوئی نقصان ہو گیا، یا خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، گھر میں آگ لگ گئی، یا کچھ بھی ہو گیا. یہ تمام زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں جنہیں ہر انسان اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے. تو وقتی طور پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم بہت زیادہ سفوکیٹڈ فیل کرتے ہیں، اور لگتا ہے کہ ہمارا بہت بڑا لاس ہو گیا ہے، خسارہ ہو گیا ہے، اور اب ہم اس کو میک اپ نہیں کر سکتے. لیکن اوور دی ٹائم وہ جو واقعہ ہوا تھا 4 سال بعد، 6 سال بعد ہمارے لیے ایک ہسٹری بن جاتا ہے. ایک ہسٹری کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. لیکن جو ہماری عمر کا سرمایہ ہے، جو ہماری لائف کا سرمایہ ہے، جو لمحہ گزر گیا، ایک مومنٹ جو گزر گیا، آپ دنیا کی تمام دولت خرچ کر ڈالیں، اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. اس سے بڑا سرمایہ ہمارے لیے حقیقت میں کچھ نہیں ہے. کلیور ہے وہ انسان، وائز ہیں وہ انسان جو اس سرمایہ کو صحیح طرح سے یوز کر سکے، یوٹیلائز کر سکے. اور بے وقوف ہے انسان، اگنورنٹ ہے وہ انسان، خسارے میں ہیں وہ لوگ کہ جو اس سرمایہ کو برباد کر دیں. اور دنیا کی اکثریت ایسی ہے کہ جو انفارچونیٹلی اپنی ایج، اپنی لائف، اور جو اللہ نے اپورچونٹیز فراہم کی ہیں، اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ گاربیج سے بھی ورس ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. جو سب سے بڑا ہیرا اللہ نے ہم کو دیا ہے، جو سب سے بڑا سرمایہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس سرمایہ کے ساتھ جو ہمارا ٹریٹمنٹ ہے وہ گاربیج سے بھی ورس ہے. اکثر لوگوں کی مثال دنیا میں ایسی ہے. اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اکثرهم لا یعقلون، اکثر وہ ہیں کہ جن کے پاس عقل نہیں ہے، جو اپنی عقل کو یوز نہیں کرتے. عقل تو سبھی کے پاس ہے. اکثرهم لا يعلمون، اکثر وہ ہیں کہ جو حقیقتوں کو جانتے نہیں. اکثرهم فاسقون، اکثر وہ ہیں کہ جو فسق و فجور کے راستے پہ لگے ہوئے. اکثر وہ ہیں کہ جو گھاٹے کے راستے پہ لگے ہوئے ہیں. اکثر وہ ہیں کہ جو خسارے کے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے ٹائم کی، قسم ہے ایج کی، قسم ہے زمانے کی، کہ ہر انسان گھاٹے میں. اب جو یہاں پہ خسارے کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ بھی کافی انٹریسٹنگ ہے. عربی زبان میں بہت سے الفاظ ہیں، نقصان، ضرر، خسارہ، یہ 3 کامن ورڈز ہیں. نقصان، آپ کے پاس 10,000 تھے، اس میں سے کچھ کم ہو گیا، یہ ہے نقصان. آپ نے کوئی بزنس کیا، اس بزنس میں آپ کو تھوڑا بہت گھاٹا ہو گیا، یہ ہے ضرر. خسارہ کیا چیز ہے؟ ایک مفسر کہتے ہیں کہ میں اس لفظ خسارہ کی میننگ تلاش کر رہا تھا عربک ڈکشنری میں، اور مجھ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس لفظ خسارہ کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کروں اور کس طرح سے ایکسپلین کروں. کہتے میں اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا، حیران تھا کہ کیا کروں اس لفظ خسارہ کی، کیا انٹرپریٹیشن کروں. تو میں نے دیکھا کہ گرمی کا سیزن اور اس عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ایک برف بیچنے والا اپنی برف لیے ہوئے چلا آ رہا ہے ٹھیلے پہ رکھے ہوئے، اور وہ جو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کے الفاظ یہ تھے، خسر تو خسر تو خسر تو، لوگوں میری برف خرید لو، میں خسارے میں جا رہا ہوں، میں خسارے میں جا رہا ہوں. جب میں نے اس منظر کو دیکھا اور غور کیا کہ وہ لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے خسارے کا، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ خسارے کا مفہوم کیا ہے. یہ کوئی دوسرا اگر آپ کے پاس سرمایہ ہو، کوئی دوسری کوموڈیٹی ہو،
اور آپ اس کا بزنس کر رہے ہو, اگر وہ نہ بکے, فار ایگزامپل دوائیں ہیں, دوائیں اگر نہیں بکی تو ان کی ایک بہرحال 5 سال کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے, یا کوئی بھی کھانے پینے کے سامان ہوتے ہیں 4 سال کی 5 سال کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے, 2 سال کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے. اور اگر نہیں بھی بکا وہ, تو جہاں سے آپ نے لیا ہے وہاں آپ لے جا کے ان کو دے سکتے ہو, ان کے پاس پورا سسٹم موجود ہے کہ اس کو کس طرح سے وہ ٹریٹ کریں گے. لیکن برف ایسی چیز ہے کہ یا آپ نے بیچ لیا اور یا آپ نے سب کچھ کھو دیا. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ اس نقطے کو سمجھا کہ اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو فائدہ ہونا چاہیے تھا $2,000 کا, اور فائدہ آپ کو $1,000 کا ہوا, تو آپ گھاٹے میں ہیں, آپ خسارے میں نہیں ہیں. اس لیے کہ آپ کا اصل سرمایہ ابھی بھی موجود ہے. جہاں پہ اصل سرمایہ ضائع ہو رہا ہو, وہاں پہ جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خسارہ ہے. عمر ہمارا اصل سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت بھی حاصل کر سکتے ہیں. This سرمایہ is meant to allow us to gain paradise. اگر ہم نے اس سرمایہ کو صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا تو پرابلم یہ ہے کہ صرف ہم گھاٹے میں نہیں رہیں گے, بلکہ یہ سرمایہ ایسا ہے جسے ہم روک نہیں سکتے. جو گھڑی کی سوئی ہے اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, وہ آگے بڑھتی رہے گی, ہمارا اصل سرمایہ ضائع ہوتا رہے گا اور ہم خسارے والوں کی لسٹ میں جاتے رہیں گے. تو یہ قرآن کریم کی ظرافت اور لطافت ہے. پروردگار یہ سب خسارے میں ہیں, سب گھاٹے میں ہیں نہیں. آواز قدرت آئی, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہیں. ان کو اللہ نے جنرلی اگر آپ دیکھیں تو 2 کیٹیگریز ان کی بیان کی ہیں, 2 کوالٹیز ان کے اندر ہوں گی, ایمان اور عمل صالح. اور اس عمل صالح کا تقاضا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ وہ حق اور صبر کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں, خود بھی حق پہ کاربند رہتے ہیں, دوسروں کو بھی حق کی وصیت و نصیحت کرتے ہیں, خود بھی صابر ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کیا کرتے ہیں. تو 2 مین کرائٹیرین ہیں, 2 مین کرائٹیریا ہیں جو انسان کو اس خسارے سے بچا سکتے ہیں, ایمان اور عمل صالح. دیکھیں اللہ نے, آپ دنیا کی تمام پرابلمز کو دیکھیے, ہر جگہ آپ کو دنیا پرستی دکھائی دے گی. جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ آپ سائیکولوجیکلی آپ بھی ریسرچ کیجئے کہ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں. اب اس کی آپ ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن بتائیں گے, یہاں پہ یہ ہو گیا, یہاں پہ یہ ہو گیا. یہ اس کی مین وجہ نہیں ہے. یہ تو وہ چیز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. 2 لوگوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, 2 کمیونٹیز میں جھگڑے ہو رہے ہیں, 2 کنٹریز میں جھگڑے ہو رہے ہیں. جھگڑوں کی مین وجہ کیا ہے؟ انٹرسٹ کا کانفلکٹ. یہ جھگڑوں کی مین وجہ ہے. جہاں کہیں بھی انٹرسٹ ٹکراتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہاں پہ جھگڑے ہوتے ہیں. ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ انٹرسٹ ٹکرا رہا ہے, وہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. میاں بیوی میں انٹرسٹ کا ٹکراؤ ہو رہا ہے, جھگڑے ہو رہے ہیں. فیملیز کے درمیان انٹرسٹ کا ٹکراؤ ہو رہا ہے, جھگڑے ہو رہے ہیں. اور دنیا کچھ ایسی ہے ہی, انفارچونیٹلی دنیا اتنی لمیٹڈ ہے, اتنی محدود ہے, یہاں پہ جو ریسورسز ہیں وہ اتنے محدود ہیں. اللہ نے اس کو یوں ہی نہیں دنیا کہا ہے. دنیا کی میننگ کیا ہے؟ لوویسٹ, سب سے پست. یہاں پہ جو کچھ بھی ہے سب لمیٹڈ ہے, اور انسان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ لمیٹڈ پہ قانع نہیں ہوتا, وہ ان لمیٹڈ کی تلاش میں رہتا ہے. مور اینڈ مور, کبھی بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. مور اینڈ مور. ایک انسان کے پاس گھر نہیں تھا, اس نے ایک ہٹ بنا لیا, خوش ہو گیا وقتی طور پہ, لیکن جب اس میں آ کے سیٹلڈ ہو گیا تو اب اس کی نظر ایک 2 بیڈ روم کے فلیٹ کے اوپر ہے. 2 بیڈ روم کا فلیٹ مل گیا, وہاں پہ پہنچنے کے بعد 2-4 دن خوش رہا, اس کی خوشی رکتی نہیں, سیٹسفیکشن نہیں ہوتا. اب وہ ایک اپنے پرماننٹ ہاؤس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. ایک 2 بیڈ روم کا اس کو گھر بھی مل گیا, اب بھی وہ کنٹینٹ نہیں ہوگا. اب اس کی خواہش ہوگی کہ اس کو 4 بیڈ روم کا مکان مل جائے.
اور یہ اسی طرح سے ماشاءاللہ یہ چیز اسی طرح سے بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی، یہ چیز کبھی رکے گی نہیں۔ حقیقت میں یہ جو اللہ نے انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے سیٹسفیکشن نہ ہونے کی صلاحیت، یہ بالکل اللہ کی رکھی ہوئی چیز اور 100% کریکٹ ہے، لیکن انسان اس کا یوز غلط جگہ کے اوپر کر رہا ہے۔ انسان اس صلاحیت کو، اینڈ لیسنس، نہ رکنے والی صلاحیت کو انسان استعمال کر رہا ہے اس دنیا میں جو ہر طرح کی لمیٹیشنز کا مرکز ہے، جو ہر طرح کی ریسٹرکشنز کا مرکز ہے۔ اللہ نے اس سورے میں انسانوں کو جو سولوشن بیان کیا ہے، اگر اس سولوشن پہ انسان عمل کر لے تو جھگڑے کبھی ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا کی تنگ گلیوں سے نکال کر، جہاں پہ ایک انسان دوسرے انسان سے ٹکرا سکتا ہو، ایک گاڑی دوسرے گاڑی سے ٹکرا سکتا ہے، کہ ابھی ایک چھوٹی سی پتلی سی روڈ ہو، جہاں پہ روڈ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہاں پہ گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ انگلینڈ میں ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتا ہے، کینیڈا میں ایکسیڈنٹ کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سیدھی یہ ہے کہ وہاں پہ روڈ چھوٹے ہیں، روڈ وہاں پہ نیرو ہے، اور یہاں پہ روڈ وائڈر ہیں۔ جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف تشریف لائیں گے، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ امام یوسع الطریق العظم، جو ہائی ویز ہوں گے دنیا میں، ایون کینیڈا کے اور امریکہ کے ہائی ویز، ان کو بھی امام مزید وائڈر بنائیں گے، اور اتنا وائڈ بنا دیں گے کہ پھر جھگڑے کا اور ٹکراؤ کا اور ایکسیڈنٹ کا کوئی تصور نہیں رہ جائے گا۔ یہ باقاعدہ ہمارے روایت میں ملتا ہے۔ تو جو ٹکراؤ ہوتا ہے، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ جس شکل میں ہو، جہاں پہ محدودیت ہوتی وہاں پہ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس سورے میں جو انسانوں کو راستہ بتایا ہے، جو سلوشن بتایا ہے ان جھگڑوں سے، ان تضادات سے، ان کانفلکٹ سے نکلنے کا، وہ یہ ہے کہ دنیا کی تنگ گلیوں سے نکال کر، دنیا کی چھوٹی چھوٹی سڑکوں سے نکال کر، اللہ نے انسان کی آخرت کے شاہراہ پہ انسان کو دوڑا دیا ہے کہ آخرت کی تلاش میں تم جتنی رفتار کے ساتھ دوڑنا چاہتے ہو دوڑو، اور پوری کائنات جتنی تیزی کے ساتھ دوڑنا چاہتی دوڑے، کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ آج تک کبھی اس مسئلے میں جھگڑا نہیں ہوا ہے کہ یہ انسان نماز شب کبھی کبھی پڑھتا ہے اور ہم نماز شب کبھی کبھی پڑھنے کے بجائے ہم ہمیشہ پڑھیں۔ اس انسان نے ایک مرتبہ حج کیا ہے، ہم ایک مرتبہ کے بجائے 5 مرتبہ حج کر لیں۔ جتنے بھی آخرت سے متعلق اٹریکشنز ہیں، اگر انسان ان کو فالو کرتا ہے تو کبھی کانفلکٹ نہیں ہوتا، کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم کو کمپیٹ کرنا ہے تو یہ دنیا تمہارے لیے بہت چھوٹی جگہ ہے، دنیا کا میدان تمہارے لیے نیرو ہے، تم اس سے کہیں بلند ہو۔ تمہارا کمپٹیشن دنیا میں نہیں ہونا چاہیے، آخرت میں ہونا چاہیے۔ ایک سوال پڑھا محمد والے عام طور پہ ہوتا کیا ہے، ہم دنیا کے مسائل میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں اور دین کے مسائل میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگ صرف اسی ایک پوائنٹ پہ غور کر لیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کو مل جائیں، دنیا کا سکون مل جائے گا اور آخرت کی نجات مل جائے گی۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس مکان ہے، فلیٹ ہے، یا ایک اپنا گھر ہے، 3 بیڈ روم کا مکان ہے، ہم بجائے اس کے کہ ان لاکھوں کروڑوں ملینز اور بلینز لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس وہ مکان بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، ہم دیکھتے ہمیشہ ان کو ہیں جن کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے محل ہیں۔ ارے کیا بات کرتے ہیں مولانا، دیکھیں کلچر یہاں پہ یہ بھی ہے، جب آپ ملیے لوگوں سے کہ بھائی کیسے ہیں آپ، ناٹ بیڈ، not bad, it's too bad. If you say not bad, in fact it is too bad. اس لیے کہ آپ not bad کہہ کے اللہ سبحانہ و تعالی کے حوالے سے جو آپ کے اندر سیٹسفیکشن ہونا چاہیے، اللہ کی قضا پہ، اللہ کے قدر پہ، اللہ کی نعمتوں پہ جو شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے، اپریسیشن کی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کو آپ کچل رہے ہیں۔ ناٹ بیڈ، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔
اہل بیت علیہم کی تعلیم یہ ہے اور اہل بیت علیہم کی سیرت یہ ہے کہ مصیبتوں کے پہاڑ تلے دبے ہوئے ہیں مگر زبان پہ شکر پروردگار، شکرن للہ، الحمدللہ. ناٹ بیڈ کا لفظ یہ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے. یہ پلیز اس کو نکال دیجئے. ناٹ بیڈ نہیں. جب کبھی کوئی پوچھے کتنی بھی پریشانی ہو، کتنی بھی مصیبت ہو، آفت ہو، کہیے الحمدللہ، شکرن للہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور رسول اللہ کی مشہور حدیث بھی المومن بشرہ فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ. مومن کی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ مومن آپ اس کو دیکھیں گے تو چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش ہوگا، ہمیشہ خوشحال ہوگا. اپنے چہرے سے، اپنے فیس سے وہ ہیپینس اور جوائے شیئر کر رہا ہوگا کائنات کے ساتھ. اور جو اس کی زندگی میں سورو ہوگا، جو حزن ہوگا، جو غم ہوگا، ملال ہوگا، اس کا دل وہ سمندر ہے کہ جو تمام حزن و ملال کو ڈبو دیتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. تو ہم عرض کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی تنگ گلیوں سے نکال کر آخرت کی شاہراہ پہ ڈال دیا. دوڑو جتنی تیزی، فاستبقوا الخیرات. اللہ نے کہا کمپیٹ، اور جتنی تیزی کے ساتھ تم کمپیٹ کر سکتے ہو کمپیٹ کرو، کوئی کانفلکٹ نہیں ہوگا. آخرت کے مسائل. لیکن ہوتا کیا ہے کہ دنیا کے مسائل میں ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور آخرت کے مسائل میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں. جب ہم اپنے بارے میں آخرت کے حوالے سے غور و فکر کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ ایٹ لیسٹ سینٹر تو آ جاتے ہیں، واجبی نمازیں تو کم از کم پڑھ لیتے ہیں، ہم نے اپنے جو واجبی حج تھے ان کو تو انجام دے لیا ہے، جو خمس زکوٰۃ واجب ہے اس کو تو ادا کر لیتے ہیں. اس دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک مرتبہ بھی سینٹر وزٹ نہیں کرتے، ہفتے والے مسلمان ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو ماہ رمضان والے مسلمان ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو محرم والے شیعہ ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو عید اور بقرعید والے مسلمان ہیں. ہم ان سے تو کم از کم بہتر ہیں. تو دیکھو ہوا کہ ہم نے الٹ دیا. دین کے مسئلے میں بجائے اس کے کہ ہم آیت اللہ بہجت کو دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم آیت اللہ خامنئی اور ان کی اسپریچوالٹی کو دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم علماء اعلام اور ان کے اندر جو اسپریچوالٹی ہے، جو کمالات ہیں، ان کو دیکھیں اور ان کو گین کرنے کی کوشش کریں، ہم نے اپنا اسٹینڈرڈ اتنا لو کر لیا ہے کہ جو آخری لیول پر ہے ہم ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں اور ان کے اعتبار سے اپنے آپ کو جج کرتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم اسپریچوالٹی میں آٹومیٹکلی پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں. اور دنیا کے معاملے میں ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. تو اوپر والوں کو دیکھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا ہمارا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت کے مسئلے میں نیچے والوں کو دیکھنے کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آخرت کی بلندیوں اور ترقیوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے. اور بس آخری بات میں کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پورے سال آپ کے سامنے گفتگو کرتا رہوں ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، تو گفتگو کبھی ختم نہیں ہوگی. پروردگار بڑی تفصیلات ہیں. ہم لوگ ہر چیز میں شارٹ وے چاہتے ہیں، شارٹ کٹ چاہتے ہیں. کوئی شارٹ کٹ بتا دے. ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے. ایمان کی کسوٹی کیا ہے اور عمل صالح کی کسوٹی کیا ہے. اب دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا دوسرے انداز میں عرض کرتا ہوں. اللہ نے آیت نازل کر دی قرآن میں کہ کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایمان ہو اور عمل صالح ہو. تو جب سے یہ سورہ نازل ہوا ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے لگ گئے کہ اللہ کے رسول آپ نے ایمان کا ذکر کیا، عمل صالح کا ذکر کیا. ایمان کی کسوٹی کیا ہے، عمل صالح کا معیار کیا ہے، وہ بھی تو بتائیے. اب جہاں کہیں بھی رسول اللہ تقریر کرتے ہیں ہم پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ، اور ہمارے پیش نظر صرف یہی پوائنٹ ہے کہ ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے. اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا. رسول اللہ ہر روز مسجد میں آتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، ہم جاتے ہیں، سنتے ہیں، اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں، لیکن ہم کو اپنے سوال کا ٹو دی پوائنٹ جواب نہیں مل رہا ہے. جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، جنگ بدر ہوئی، ہم ساتھ رہے، ایمان اور عمل صالح کی کسوٹی ڈھونڈتے رہے. جنگ احد ہوئی، وہاں پر بھی ہم ایک ایک جملے پہ رسول اللہ کے کان لگائے ہوئے ہیں، ایمان اور عمل صالح کی کسوٹی مل جائے.
لوگ بھاگ رہے ہیں، پہاڑوں پہ اچک رہے ہیں، ہم کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، نا جو میدان میں جمے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو بھاگ رہے ہیں ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اپنا سوال چاہیے۔ ابھی تمام جنگوں کا سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے جنگ خندق آئی۔ اب جو جنگ خندق آئی تو ایک کافر آیا، بہت بڑا کافر۔ اب اس کافر نے آگے کہا کہ کون میرے مقابلے میں آئے گا؟ تو ہم نے دیکھا کہ جتنے مسلمان تھے بڑے بڑے، ایک سے ایک دبنگ ٹائپ کے، سب جو ہے بالکل خاموش، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں کہ اگر ہلیں گے تو اڑ جائیں گے۔ ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، ہمیں تو اپنے سوال کا جواب چاہیے تھا، ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ ایک ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان اٹھا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ نے اس کو بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر رسول اللہ نے اعلان کیا، اب بھی کوئی نہ اٹھا، پھر وہی اٹھا، اور تیسری مرتبہ جب اٹھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے علی یہ امر ہے، تو اس جوان نے بھی جواب دیا اللہ کے رسول اگر یہ امر ہے تو میں بھی علی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جوان میدان جنگ کی طرف چلا، اور اب جو وہ جوان میدان جنگ کی طرف چلا تو رسول نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جیسے ہی رسول کی زبان سے جملہ نکلا ہمارے کان کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے ایمان کی بات کی، اور صرف ایمان کی بات نہیں کی، کل ایمان کی بات کی۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول شکریہ، ایک سوال کا جواب مل گیا، ایمان کی کسوٹی مل گئی، ایمان کا معیار مل گیا، ایمان مجسم مل گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد یہ جوان میدان میں گیا، جنگ ہوئی، میدان میں جنگ میں یہ فاتح ہوا، میدان جنگ سے فاتح ہو کے واپس پلٹا۔ اللہ کے رسول نے پھر اس جوان کو دیکھا اور فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول ایک مرتبہ پھر شکریہ، دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ اے علی آپ کی شان کا کیا کہنا، گئے تھے تو ایمان کی کسوٹی بن کے گئے تھے، آئے تو عمل صالح کا معیار بن گیا۔ اگر مختصر لفظوں میں ایک لفظ میں اگر انسان دیکھنا چاہے کہ ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، تو اس لفظ کا نام ہے علی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ لفظ بظاہر 3 حرفوں کا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی وسعت میں پوری کائنات سمٹی ہوئی۔ علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کا نام بڑا، کائنات چھوٹی۔ بیزان محترم، جو انسان اسی علی کی محبت پہ مر جائے، اسی علی کی اطاعت پہ مر جائے، وہ مومن بھی مرے گا اور صالح بھی مرے گا۔ اور جو انسان حالت ایمان میں اس دنیا سے جائے اور اعمال صالحہ بجا لا کر اس دنیا سے جائے، وہ آخرت کے خسارے سے محفوظ ہے، اور آخرت میں اسے خلد بری اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نوازی جائے گی۔ اور جس مرحوم کے اصال ثواب کے لیے مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، یقیناً وہ محب علی بھی تھے اور پیرو علی بھی تھے۔ ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، مرحوم عاشق اہل بیت تھے، ان کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ غلام علی تھے، ان کو قبر میں، برزخ میں، محشر میں، ہر جگہ غلامان علی کی فہرست میں شمار فرما۔ میزان محترم، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی کوئی دعا مرحوم کے لیے کی جا سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ علی کی محبت کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھی علی کی محبت پر چلنے والوں کو بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ محبت کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان مکمل طور پہ ہمہ وقت تیار رہے حمایت کے لیے، مدد کے لیے، سپورٹ کے لیے۔ اور اس کی بہترین مثال کربلا ہے، اور کربلا کے ذریعے ہم اپنے آپ کو
संवार सकते हैं। करबला के जरिए हम अपने आप को परख सकते हैं हम कहाँ हैं। एक बुजुर्ग के इसाले सवाब की मजलिस है, मैं मुख्तसर तौर पर करबला के उस मुजाहिद का तस्करा करना चाहता हूं जिसे मुस्लिम इब्ने औसजा कहा जाता है। मुस्लिम इब्ने औसजा इमाम के पीर मर्द सहाबी मैदान कारजार में आते हैं, जख्मों से चूर चूर होकर। उनका सिन नहीं था लड़ने का, उनकी उम्र नहीं थी लड़ने की, मगर हुसैन की मोहब्बत ने उन्हें जवान बना दिया था। वो वक्त भी आता है कि करबला की जलती जमीन पर तशरीफ लाते हैं। तो मैं साहब से 2-3 मिनट पढ़ूंगा। इमाम आली मकाम हबीब इब्ने मज़ाहिर और दूसरे असहाब इस बूढ़े मुजाहिद के सराहने पहुंचते हैं। इमाम आली मकाम देखते हैं कि खून जिस्म से बह जाने की वजह से आप निढाल हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ए मुस्लिम इब्ने औसजा, तुम हमारे कबीले के सरदार हो, हमारे बुजुर्ग हो। मुझे मालूम है कि जहां तुम जा रहे हो थोड़ी देर के बाद मैं भी वहीं का मुसाफिर हूं, लेकिन रस्म दुनिया यह है कि पूछा जाता है कोई वसीयत है, कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है। मुस्लिम इब्ने औसजा, दुनिया से जा रहे हो, बच्चों से मुतालिक, बीवी से मुतालिक, जमीन जायदाद से मुतालिक कोई वसीयत हो, कोई ख्वाहिश हो, कोई तमन्ना हो तो बयान करो। तारीख बताती है कि इश्क़ हुसैन में ये बूढ़ा सहाबी इतना सरशार था कि जबान तो न खुल सकी, उंगलियां उठी, और उंगलियां उठी तो उंगलियां भी कांप रही थी, मगर कांपती हुई उंगलियों से आका हुसैन की तरफ इशारा किया और भर्राती हुई, थरथराती हुई आवाज में, लड़खड़ाती हुई आवाज में फरमाया, उसी का बेहादल इमाम, उसी का बेहादल इमाम। ए हबीब, अगर वसीयत पूछते हो, ज़ौजा से मुतालिक कोई वसीयत नहीं, औलाद से मुतालिक कोई वसीयत नहीं, जमीन जायदाद से मुतालिक कोई वसीयत नहीं, वसीयत है तो बस इस इमाम से मुतालिक है। देखो, जब तक जान में जान रहे, खबरदार इमाम पर आंच ना आने देना, इमाम के बच्चों पे आंच ना आने देना। जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ूं। ए मुस्लिम इब्ने औसजा, तुम्हारी वफादारी पे लाखों सलाम, लेकिन हाय हुसैन की मजलूमियत। अभी थोड़ी देर के बाद यही हुसैन होगा, चारों तरफ से अश्किया नरगे आदा बनाए हुए होंगे, कोई पत्थरों से हमले कर रहा होगा, कोई तलवार मार रहा होगा, कोई नेज़े फेंक रहा होगा, कोई तीर चला रहा होगा, और तुम्हारा यही आका हुसैन पुश्ते फरस पे डगमगा रहा होगा। और थोड़ी देर के बाद यही हुसैन होगा, छिम्र का कुंद खंजर होगा, एक बहन की फरियाद होगी और मुनादी की निदा होगी, अला कुतिल हुसैन बे करबला व सयअलमुल लज़ीना